عائشہ کے پاس حضرت عمر نے مال بھیجا، حضرت عائشہ کے پاس حضرت عمر نے مال بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیکھ کر چیخ ماری کہ ارے عمر کو اور کوئی نہیں ملا مال تقسیم کرنے کے لیے، میرے ذمہ مال تقسیم کرنا کر دیا. دیکھو دوستو عزیزو، ہمیں امت کا مال نہیں چاہیے، تبلیغ میں کوئی بیت المال نہیں ہے. ہر ایک اپنی جیب سے اللہ کے راہ میں خود خرچ کرے، اپنی ذات سے بھی اللہ کے راستے میں خود خرچ کرے. تبلیغ میں بیت المال نہیں ہے، اپنی ذات سے خود کماؤ خود خرچ کرو. اس کام میں عجیب بات یہ ہے کہ بیت المال ہر ایک کی اپنی جیب ہے، بیت المال ہر ایک کی اپنی جیب. ہم سمجھتے تھے اگر تم مال کے راستے پر پڑ گئے تو کام سے امت کا اعتماد اٹھ جائے گا، امت کا اعتماد کام سے اٹھ جائے گا. خود کما کر خرچ کرو، خود کما کر خرچ کرو. ہم سمجھتے تھے اگر تم نے امت سے مال کا مطالبہ کیا تو تم جان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اگر تم نے امت سے مال کا مطالبہ کیا جان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف جان کا مطالبہ کریں گے. ہر شخص جان کے مطالبے پر مال خود خرچ کرے. ہمارا مطالبہ کس کا ہے؟ جان کا مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ جان کا ہے. مال ہر آدمی اب ضرورت پر خود خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لاؤ مال ہمیں دو ہم خرچ کریں گے، نہیں، ہمارے یہاں مال کا مطالبہ نہیں ہے. ہاں جان کا مطالبہ ہے. ایک آدمی کی جان مطلوب ہے برازیل امریکہ بھیجنے کے لیے، یہ جانے کہ اس راستے میں کتنا خرچ کرے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مال ہمارے پاس لاؤ ہم خرچ کریں گے، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہ کرنا، ورنہ امت کا کام سے اعتماد اٹھ جائے گا. امت کا کام سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے مال کی وجہ سے. بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے مال کی وجہ سے، سب سے زیادہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے مال کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ گھر والوں کو اس طرح مال سے بچایا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تمہیں بھی کوئی اور نہ ملا مال تقسیم کرنے کے لیے؟ اتنا مال میں باپ بھیج دیا تقسیم کرنے کے واسطے. تو ہمیں نہیں، یہ تقسیم کے لیے نہیں بھیجا میں نے، یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے. حضرت عائشہ نے دعا کی، اے اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اے اللہ اگلے سال کا مال آنے سے پہلے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، مجھے دنیا سے اٹھا لے. عجیب بات ہے، یہ دعا دو ازواج مطہرات میں سے دو نے کی، ازواج مطہرات میں سے دو نے یہ دعا کی، حضرت عائشہ نے اور دوسرے حضرت زینب نے. حضرت عائشہ نے حضرت زینب نے دونوں نے دعا کی. حضرت زینب کی قبول ہو گئی، حضرت زینب کی قبول ہو گئی. اگلا سال آنے سے پہلے حضرت زینب چلی گئی دنیا سے. حضرت زینب کی قبول ہوئی، حضرت عائشہ کی قبول نہیں ہوئی. حضرت زینب کی قبول ہو گئی، حضرت عائشہ کی قبول نہ ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا کہ جتنا بھی مال آ جاتا اس کو فوراً خرچ کر دیتی، فوراً خرچ کر دیتی. بعض ازواج مطہرات کا مزاج یہ تھا کہ مال آتا تو اس کو جمع کرتی، جب اتنی مقدار ہو جاتی کہ کسی ایک آدمی کی کوئی اہم ضرورت پوری ہو جائے اس سے، تب اسے اکٹھا کر کے دیتی. جمع نہیں کرتی تھی اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے جمع کرتی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح اپنے آپ کو مال سے بچایا، اپنے آپ کو اس طرح مال سے بچایا. اللہ اکبر، کیا صحابت ہے کہ وہ سب کو بتلا گئے کہ جتنا اپنے آپ کو مال سے بچاؤ گے اتنا اعمال میں کمال پیدا کرو گے، جتنا مال سے بچاؤ گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کا تنخواہ 5000. تو فرمایا کرتے تھے
کہ 5,000 جو عمر وظیفہ دے رہے ہیں، اگر میں نے اس وظیفے میں سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ کیا، اگر میں نے 1 پیسہ بھی تنخواہ میں سے 5,000 تنخواہ ملتی تھی عمر کی طرف سے ان کو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 وظیفہ ملتا تھا تنخواہ، فرماتے تھے اگر میں نے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ کیا اس میں سے تو آخرت میں مجھے اس گورنری کی خدمت کا اجر نہیں ملے گا، آخرت میں گورنری کی خدمت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اگر اس میں سے مزاج پر خرچ کروں گا تو یہ پیسہ اس خدمت کا بدل ہو جائے گا اور اجر رہ جائے گا. سن رہے؟ تو یہ 5,000 یہ تو خرچ کرتے سارا کا سارا بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، سب خرچ کرتے دوسروں پر، اور خود اپنی ذات سے کھجور کی پتیاں جمع کرتے، اس سے ٹوکرا بناتے، ٹوکرے بنا کر بیچتے، پھر وہ پیسے جو آتے ٹوکرے بیچ کر ان ٹوکروں کو سے جو پیسے آتے اس میں سے اپنا ذاتی خرچ، گھر کا خرچ نکالتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ کرتے تھے. جو حضرت عمر 5,000 بھیجا کرتے تھے اس میں سے صدقہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ تو میرا اپنا مال ہے ہی نہیں، وہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں. اس میں صدقہ کرنا تو ایسا ہے جیسے دوسرے کے مال میں سے صدقہ کرنا. بھائی صدقہ تو وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرے. صدقہ تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرے. دوسرے کا مال اگر تقسیم کر دیا دوسروں پر تو کون سی سخاوت کی؟ وہ تو دوسرے کا مال ہے، تمہارا اپنا ہے ہی نہیں. سنو تو صحیح، 5,000 ملتا تھا وظیفہ حضرت عمر کی طرف سے، اس کو خرچ کرتے دوسروں پر، خود کماتے اور اس آمدنی میں سے صدقہ بھی کرتے، گھر کی ضروریات بھی پوری کرتے. گورنر تھے، ٹوکرے بناتے رہتے تھے اور ساری خدمات گورنری کی. اللہ واقعی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی، حلال کمائی، یہ تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. اس لیے اتنی تواضع تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اتنی تواضع تھی، کیونکہ مخلصین جو ہوتے ہیں نا، مخلصین کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ مخلصین وہ ہیں کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور اگر مل جائے تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں مخلصین، اور اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں ریاکار شہرت چاہتے ہیں، اور مخلصین قبولیت چاہتے ہیں. قبولیت میں شہرت میں بہت فرق ہے. جو آدمی مشہور ہے ضروری نہیں کہ وہ مقبول بھی ہو، جو آدمی مشہور ہے ضروری نہیں کہ وہ مقبول بھی ہو. عجیب بات ہے، لوگ دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں تاکہ مقبول ہو جائیں اندر الناس. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جن کی شہرت زمین سے اٹھتی ہے وہ آسمانوں میں مردود ہوتے ہیں، اور جن کی قبولیت آسمان سے اترتی ہے وہ دنیا والوں کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں دنیا میں شہرت حاصل کرنے کی، اللہ کے یہاں ان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں دنیا میں، حدیث میں آتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دروازے دھکے دیے جاتے ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سنتے اور لوگ انہیں حیثیت نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے ان کا مقام یہ ہے اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کو قسم سے بری کر دے. ایسے تواضع والے سلمان فارسی 2 آدمی ان کی تلاش میں نکلے، ان کی زیارت ملاقات کے لیے، ان کے علاقے میں گئے، پوچھا لوگوں سے بھائی سلمان فارسی کہ ہاں آپ ادھر جائیے اور اس طرف ان کا مکان ہے،
ملاقات ہو جائے گی. پہنچ گئے, وہاں پہنچے تو ملاقات ہوئی. ان دونوں نے کہا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی جی میں سلمان فارسی. نے کہا کہ ہاں سلمان فارسی وہ صحابی ہیں, آپ صحابی ہیں؟ کہنے لگا نہیں 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 میں صحابی تو نہیں ہوں, ہاں سلمان فارسی ہوں, صحابی نہیں. اس زمانے میں تو آپ غور کریں گے تو ہر ایک خود کہے گا کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں, میں فلاں جگہ امامت کرتا ہوں, میں فلاں مقرر ہوں, اور یہ صحابی ہوتے ہوئے صحابی ہونے کا انکار کر رہے ہیں, نہیں میں صحابی نہیں. حالانکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لیا وہ صحابی ہے. ایک نظر آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اور یہ کون تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا, کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا. اتنا تعلق تھا آپ سے کہ آپ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ جب آپس میں بات کرتے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں صحابی نہیں ہوں. تو آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہو یہ کوئی سلمان کوئی دوسرے سلمان ہیں, وہ نہیں جن کی ہمیں تلاش ہے, چلو چھوڑو ان کو, اٹھو یہاں سے. آگے پوچھتے ہیں کہ اور دوسرا گھر ہوگا. تو ان سے کہا کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ کہ کیا میں سلمان فارسی تو ہوں, صحابی نہیں ہوں. کہ آپ نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ کہ ہاں 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 ہم نے آپ کا زمانہ پایا ہے. آپ نے ان کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے؟ کہ ہاں ہم نے ان کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی کی ہے. پھر آپ کیوں انکار کر رہے کہ میں صحابی نہیں ہوں؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ دیکھو صحابی تو وہ ہے قیامت میں جس کا حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں ہمارا کیا ہوگا. صحابی تو وہ ہے کہ جن کا حشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جائے. وہ ہے صحابی جس کا حشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جائے. ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہ کر نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں کیا ہوگا ہمارا. اللہ اکبر. اتنا آخرت کا خوف اور تقوی. فرمایا کرتے تھے کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا, اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا, بکرا ہوتا, مجھے کھلاتے پلاتے خوب موٹا کرتے. پھر کوئی مہمان آ جاتا ان گھر والوں کا, وہ مجھے ذبح کرتے, میرا گوشت بناتے, مہمان کو کھلا دیتے. پھر میں گندگی بن کے نکل جاتا. کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یا کسی درخت کی ایسی شاخ جو راستے پر نکلی ہوئی ہوتی, میں وہ ہوتا. کوئی گزرنے والا اونٹ میری طرف منہ اٹھاتا اور مجھے چبا کر ختم کر دیتا, اور پھر وہ اونٹ اس کو مینگنی بنا کر نکال دیتا, اور پھر یہ مینگنی مٹی بن کر ختم ہو جاتی. یہ تھی حضرت عمر کی تمنا. فرماتے تھے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے 3 باتوں کے اختیار دیں, اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں 3 باتوں کے اختیار دیں کہ عمر کیا چاہتے ہو, ایک طرف جنت دوزخ ہو اور ایک طرف مٹی بن جانا ہو, تو میں کہوں گا اے اللہ نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے جہنم چاہیے, تو مجھے حشر میں اللہ حشر میں سامنے حاضر ہی نہ کر, حشر میری حاضر ہی نہ ہو. کیا صحابہ کی یہ جذبات تھے. آخرت کے خوف سے, آخرت کے خوف سے وہ عجیبی کیفیت پر تھے, عجیبی کیفیت پر تھے. ایک صاحب نے کہا عبداللہ بن مسعود کے سامنے, ایک صاحب نے کہا عبداللہ بن مسعود کے سامنے کہ میں تو یوں نہیں چاہتا کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوں. اصحاب یمین جنت والے, اصحاب شمال جہنم والے. اصحاب یمین جنت والے. کہنے لگے وہ صاحب کہ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوں,
بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں مقربین میں سے ہو جاؤں، یعنی اصحاب یمین سے بھی اونچا درجہ، میں چاہتا ہوں مقربین میں سے ہو جاؤں، اصحاب یمین میں سے نہیں، مقربین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لیکن یہاں ایک آدمی وہی بیٹھا ہوا ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو قبر سے اٹھایا ہی نہ جائے، قبر سے اٹھایا ہی نہ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مٹی کر کے ختم کر دیں، اس کو قبر سے اٹھایا نہ جاوے۔ تمہاری تمنا تو یہ ہے کہ تم اصحاب مقربین میں سے ہو جاؤ، اور میری تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے بعد مٹی کر کے ختم کر دیں، مجھے اٹھایا ہی نہ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس طرح مال سے بچ کر نکلے جیسے کوئی کسی گندگی اور نجاست سے بچنا چاہتا ہے، گندگی اور نجاست سے بچنا چاہتا ہے، اس طرح صحابہ کرام مال سے بچ کر نکلے جس طرح کوئی گندگی سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس لیے بادشاہ بنایا، اللہ نے اس لیے بادشاہ بنایا، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں میں آ کر جھکی صرف اس لیے کہ انہوں نے امت کو دعوت دی ہے امت کے مال سے مستغنی ہو کر۔ موسیٰ فرماتے تھے داعی کی نظر اگر مدعو کے مال پر ہے تو مدعو کے دل میں اسلام کی وقت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر داعی کے دل میں مدعو کے مال کی وقت ہے تو مدعو کے دل میں اسلام کی وقت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے عجیب تربیت کی گئی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ کام کو مال کے لیے اور دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا، اچانک ایک بچہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ ارے یہ اتنا کمزور بچہ کس کا ہے، اتنا کمزور بچہ کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا تھا، حضرت عمر کا پوتا، حضرت عمر کا پہچانے نہیں، حضرت عمر پہچانے نہیں، اس کا بچہ ہے، میں آپ ہی کا تو پوتا ہے کہ اچھا اتنا کمزور کیوں ہے، یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ عجیب قصہ ہے، یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ انہیں موقع مل گیا، کہنے لگا مومنین آپ کے بچے آپ کے گھر والے کمزور اس لیے ہیں کہ جتنا بھی مال آتا ہے آپ دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو مال دیتے نہیں، اس لیے آپ کے بچے کمزور ہیں۔ یہ موقع ملا اس کو، عبداللہ بن عمر کو، حضرت عمر کے بیٹے کو، کہ یہ بچے اس لیے کمزور ہیں جتنا مال آتا ہے آپ دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ بیٹے دیکھو اس چکر میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، اس چکر میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، خود کماؤ اور خرچ کرو، خود کماؤ خرچ کرو۔ واقعی بات یہ بھی ہے کہ آدمی خود کما کر خرچ کرے تو اس کے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس کی بات مؤثر ہوگی، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو تبلیغ دوسروں کے مال پر ہو وہ اثر نہیں کرتی۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ اس مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، خود کماؤ خود خرچ کرو۔ اچھا ہم ضرور خرچ کریں گے، ضرور کمائیں گے، اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے یہ بات پیدا ہو گئی کہ مالدار مال خرچ کر دیں اور غربا وقت لگا لیں۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں سال میں چلنے والے علماء کو ایک بڑے مالدار آدمی پیسے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا؟ کہنے لگے کہ یہ مالدار لوگ ہیں، اللہ نے بہت مال دیا ہے،
یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ میں سال لگانے والوں کے لیے، تبلیغ میں سال لگانے والے علماء کے لیے ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ پیسہ ہمارا بھی لگ جائے اللہ کے راستے میں، یہ سال لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا تمہیں تو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، اسے